اللہ اللہ۔ مسند صدارت پر فخر السادات حضور قبلہ عالم آفتاب طریقت رہبر شریعت دو شہزادے تشریف فرما ہیں اور بہت کریم ہیں، انتہائی شفیق ہیں۔ گھر میں شادی ہے اور خاندان کٹھا ہے۔ مجھے علامہ عمران سلطانی صاحب نے کال کی کہ شاہ صاحب آپ تو آ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ کوٹلی میانی شریف تشریف لے جائیں، اور خاص طور پہ سرکار غلام دستگیر شاہ صاحب اگر تشریف لائیں تو یہ میری دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے قبلہ کو عرض کیا کہ ان کے گھر میں شادی ہے، لیکن پھر بھی اب آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میں گزارش کروں گا نوکر کی تو خیر اوقات نہیں، تو وہ شفقت اگر فرمائیں گے تو مہربانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے شفقت فرمائی، مجھ غریب کی عزت رکھی اور ساتھ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دو باتیں میرے سامنے ہیں جو قبلہ نے ارشاد فرمائی اور ادھر سے قبلہ نے ارشاد فرمائی، یعنی ختم نبوت بھی ہے اور بزرگوں کا ذکر بھی ہے۔ آج لوگ ہم سے پریشان ہیں کہ آپ لوگ ہر وقت یا نبی کا ذکر لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا آپ اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور صرف یہ بات ذکر کی حد تک نہیں رہ جاتی، آپ لوگ ان کے توسل سے دعائیں مانگتے ہیں، انہیں اپنی اپنی دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں۔ پھر آپ لوگ یہاں بھی نہیں رکتے، آپ لوگ سیدھا ہی بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ بزرگوں سے کہتے ہیں بھلا ہوئے جی تو انہوں اللہ دیتا ہے، اللہ دے دیتے وچوں سانوں بھی خیر پاؤ۔ پھر یہاں بھی نہیں بات رکتی، آپ اللہ والوں کی جوتیاں، کپڑے اور تبرکات جو ہیں ان کا بھی وسیلہ مانتے ہیں۔ اور پھر جو ہے میں آپ کو عرض کروں، یہ میرے سامنے 3 قرآن پڑے ہیں، جو کالے رنگ کا ہے نا وہ سعودیہ کا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو لال ہے نا وہ بریلی کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور جو نیلا ہے نا وہ نیلا ہے، نیلی ٹائلیں والے جو ہیں نا مسجد میں وہ ان کا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب وہ ہمارے دیوبندی دوستوں کا ہے۔ تو آج آپ اس طرح کریں جی، جو مکے والا ہے نا وہ دے دیں۔ آج ساری باتیں جو ہے نا اہل حدیثوں سے پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک نہیں؟ یہ قرآن پاک کہاں سے آیا ہے؟ مکہ شریف سے آیا ہے، اور اس کے شاہ جی اس کے پہلے صفحے پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ما ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے۔ لو میں بڑی قیمتی بات کر گیا ہوں، لیکن آپ نہ پہنچے نہیں ہیں، میری کم علمی کی وجہ سے، سمجھ لیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں کہ
سعودی عرب والے پہلے صفحے پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف ان کی طرف سے ہدیہ ہے. جیتے رہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت عطا فرمائے آپ کو. آپ نے تائید کی، مجھے اچھا لگا ہے. اب سارے متوجہ ہو جائیں اس بات پہ کہ سعودی عرب والے قرآن امت کو ہدیہ کر رہے ہیں. قرآن امت کو ہدیہ. اب آپ کل خانی میں ہدیہ کر لیا کریں. اب آپ بھی چیلم میں ہدیہ قرآن کر لیا کریں. اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے ہاتھ میں یہ دینا، کہنا دیکھو سعودیہ والے اگر قرآن ہدیہ کریں تو شرک نہیں، ہم اگر کریں تو رہنے دیں بھائی، اس کو سائڈ پہ رہنے، اس کو سائڈ پہ رہنے دیں. اچھا یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے نا، اب نہیں لکھا. اب جو نیا قرآن پاک ہے نا اس پر یہ جملہ، بولو غلطی کا احساس انہیں ہو گیا ہے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ قرآن پاک بندوں کے ہتھے لگ گیا ہے. سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو ہم پہ ناراض ہوتے ہیں. اٹینشن بیٹا، اوے کاکا، بس اب نہیں بات، اب قرآن پاک ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ بندوں کا ذکر کرتے ہیں، بندوں کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں. دیکھیں یہ تینوں قرآن میرے سامنے ہیں. مصطفیٰ کی کچہری لگ گئی. اللہ خوش رکھے آپ کو. بہت اچھا جی، پہلا جملہ آپ نے اچھا وصول کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، محمد جی کی کچہری لگ گئی، صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی. تو بات اللہ کی نہیں چھڑی، رسول کی بھی نہیں چھڑی، کسی نبی کی بھی نہیں چھڑی. بات چھڑ گئی ایک اللہ والے کی. بات کس کی چھڑی ہے؟ اچھا میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کاش کے ایک دفعہ چھڑی ہوتی، لیکن وہ ایک دفعہ نہیں چھڑی، کئی دفعہ چھڑی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں، ایک. اچھا جی بات کس کی چھڑی؟ اللہ والے کی. بولیں بیٹا بات کس کی چھڑی؟ اچھا اس منہج پر گئی، اس نہج پر گئی، اس معیار پر بات گئی کہ صحابہ رو پڑے. صحابہ رو پڑے. تو نبی لاجپال نے پوچھا بھائی میں تو ایک اللہ والے کی بات سنا رہا ہوں، تم روئے کیوں ہو؟ وہ سارے صحابہ کہنے لگے آپ نے نا اس اللہ والے کی عبادت کی بات کی ہے، عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی بات کی ہے آپ نے. تو ہم اس لیے رو پڑے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ اتنا اللہ کو راضی ہم بھی کریں یا اتنی عبادت ہم بھی کر لیں. لو جی اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ ایک پوری سورہ قدر نازل کر دی. ایک پوری سورہ قدر نازل کر دی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محبوب ان رونے والوں سے کہہ دو تم نے اللہ والے کا ذکر سنا ہے. ہائے ہائے، تم نے اللہ والے کا، بولو سارے نا، تم نے اللہ والے کا. اب اللہ پاک راضی ہوا ہے اور فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ والو تم نا ایک رات ایسی آیا کرے گی کہ اگر 2 نفل پڑھ لو گے نا تو تمہارے 2 نفل اس اللہ والے کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہو جائیں گے. میں نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کر دی ہے. اب بھئی لیلۃ القدر سنی بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر شیعہ بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر اہل حدیث بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر دیوبندی بھی مناتے ہیں. صرف پیار سے کسی وقت پوچھنا ہے کہ یہ جو تم چاہ کرتے ہو لیلۃ القدر کا، یہ ملی کیسے تھی؟ اگر نہ بتائے تو پھر آپ بتا لینا یار یہ تو اللہ والے کی ایک بات کے صدقے میں ملی تھی. آئے ہائے، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. کسی نبی کا ذکر نہیں تھا، اللہ والے کی بات کا صدقہ تھا، اللہ والے کی بات کا صدقہ. اب میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں جناب؟ وہ اللہ والا بھی مصطفیٰ کی امت کا اللہ والا نہیں تھا، بلکہ پچھلے انبیاء کی امت میں سے تھا نا.
تو اب پچھلے انبیاء کے ولی کا ذکر کریں تو کائنات کو لیلۃ القدر ملتی ہے نہیں. اب اگلا جملہ صرف اتنا ہے کہ محمد کا معین الدین اگر نظر اٹھا دے تو 90 لاکھ کو پورا اسلام مل جاتا ہے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل گیا ہے؟ اچھا اب یہ تو ہو گیا. ذکر پہ اگر اس طرح میں بات کروں نا تو پھر بات اور پھیلے گی کہ پھر نبی کی کچہری سجی. لیکن اب ایسے نہیں کرنا. اب تھوڑا سا اور اب ایک قدم آگے سٹیپ اٹھانا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ والوں سے مانگتے ہیں, اللہ والوں کو توسل بناتے ہیں, اللہ والوں کے جا کے سوال کرتے ہیں اللہ والوں سے. لو بھئی یہ سعودیہ کا قرآن ہے اور میں سورہ بقر کھول رہا ہوں, 2 نمبر سورہ ہے اور میں 61 نمبر آیت کھول رہا ہوں, میرے سامنے بالکل آ چکی ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. نہیں اب ٹھنڈا نہیں, اسی طرح مل کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آپ کو یاد ہے آپ کو جب موسیٰ کے پاس ساری قوم کٹھی ہو کے کہنے لگی اے نبی خدا ہمیں ساگ تو لے دو, اے نبی خدا ہمیں ساگ تو لے دو. میں کیسے آگے چلوں؟ اے نبی خدا ہمیں ساگ تو لے دو, اے نبی خدا ہمیں خربوزے لے دو, اے نبی خدا ہمیں پیاز لے دو, اے نبی خدا ہمیں دالیں لے دو. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, اللہ سے مانگنا ہے تم نبی سے مانگ رہے ہو. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے محبوب آپ کو یاد ہے جب ان کے نبی نے پوری سبزی منڈی لے کے دی. بھائی ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے آپ نے, کمال کر دیا. ان کا نبی سبزی منڈی پوری لے کے دے سکتا ہے, آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا, دیکھیں میں بات نہیں واضح کر سکا. میں پھر عرض کرتا ہوں میں 60 نمبر آیت پڑھتا ہوں, اس کی 60 نمبر آیت پڑھتا ہوں. نہیں ایسے نہیں پڑھا جا سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں 60 نمبر آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. محبوب آپ کو یاد ہے جب وہی بندے پھر موسیٰ کے پاس آگے کہنے لگے جناب اب ہمیں پانی بھی چاہیے. تو اب موسیٰ نے کہا مولا میں کیا کروں؟ میں نے فرمایا خالی نہ جانے دینا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار دو, 12 چشمے جاری میں کر دوں گا. لو بندے اب بھی ہم پہ ناراض ہیں, تم اللہ والوں سے کیوں مانگتے ہو, تم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو بیٹا میں اپنے علاقے میں تھوڑی پڑھتا ہوں, پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور میں یہ کیمرہ میرے سامنے ہے, میں اعلان کر رہا ہوں میں پوری زندگی ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا, کبھی نہیں ممبر پر بیٹھوں گا. اگر کسی ماں کے لال میں جرت ہے تو میرے یہ جملے غلط ثابت کر دے. یہ لکھا ہوا ہے کہ ماؤں کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے, جانوروں کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی, فصلیں تباہ ہو رہی تھیں, اور یہ مسئلہ 40 سال سے چل رہا تھا. بندے نوح کے پاس آئے. بندے کدھر آئے ہیں؟ نہیں بولے سارے. بندے کدھر آئے ہیں؟ نوح کے پاس. کہاں لکھا ہے یہ بات؟ سورہ نوح میں 71 نمبر سورہ. کہاں؟ 10ویں 11ویں آیت. آپ چپ ہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. بندے نوح نبی کے پاس آ کے بیٹے مانگ رہے ہیں. بندے نوح نبی کے پاس آ کے جانوروں کے, پاگل نہیں ہے یہ جٹ ذمہ دار جو پیڑا لے کے سیدوں کے پاس چلے جاتے ہیں, شاہ جی دم کرو مجھ نہیں ملدی پئی. بندے نوح نبی سے آ کے کٹے مانگ رہے ہیں. بندے نوح نبی کے پاس آ کے کٹیاں مانگ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں زبان کاٹ دو, میری تلی پہ رکھ دو, میں معافی نامے پہ سائن کر دیتا ہوں اگر یہ بات غلط ہے. اگر غلط نہیں ہے تو کہو میں آگے قرآن پڑھنا شروع کروں.
اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. زمانے والوں نوح کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ منہ پر نہیں پھرے، ماؤں کے ہاں بچے بھی ہوئے. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ ان بندوں سے، اللہ والوں سے، اللہ والوں کو توسل، اللہ والوں کے وسیلے سے مانگتے ہو، تم اللہ والوں سے سوال کرتے ہو. بھئی میں کیسے آگے چلوں؟ آپ توجہ کرو نا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سورہ مبارکہ یہاں سے چلو مجھے سورہ مائدہ سامنے آ گئی، 5 نمبر سورہ ہے، 111 نمبر آیت سامنے آ گئی، 112 نمبر آیت سامنے آ گئی، 113 نمبر آیت سامنے آ گئی، 114 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے. آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ ایک آواز سے کہو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. بندے کٹھے ہو کے مریم کے بیٹے کے پاس آئے. اللہ محمد مصطفیٰ سے فرماتا ہے یاد ہے نا آپ کو جب مریم کے بیٹے سے لوگوں نے کہا تھا ہم نے گھر ہانڈی نہیں پکانی، ہمیں پجی مچھی منگوا دو، ہمیں پجے بٹیرے منگوا دو. کچھ تو خیال کرو یارا، جس کے مقتدی یہ سارا کچھ دے لیں. ہائے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. کچھ تو دیکھو بھائی، جس کے مقتدی یہ سارا کچھ دے لیں. میں اگلا جملہ پڑھ ہی نہیں رہا، رہنے تو. دیکھیں مجھے دونوں باتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، ختم نبوت کو بھی لے کے چلنا ہے اور یہ بزرگوں والا کھاتا بھی لے کے چلنا ہے. تو میں اگلا جملہ ختم نبوت پر کہنا چاہتا تھا، آپ کی خاموشی نے مجھے چپ کرا دیا. میں پھر پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں پڑھوں گا. اب میں پھر پڑھتا ہوں. قال اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو یاد ہے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پاس بندوں نے آگے کہا ہمیں بٹیرے منگوا دو، ہمیں پجی مچھی منگوا دو. منو بھاویں نہ منو، بندے شیخو پورے دے ہی لگ دے جے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا نبی خدا فرماتے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. بندے دے پتر بنو، مومن ایسی باتیں نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب یہ جملہ نبی کی زبان سے نکلا تو قوم نے کہا قالو نرید ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین. نبی خدا ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں منگواؤ تاکہ کھائیں اور قیامت والے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اللہ والوں سے جو بھی مانگا جائے ملا کرتا ہے. جب یہ بات سامنے آئی نا، نیت سامنے آئی، جب قوم کی نیت بولو گے، جب قوم کی نیت، اب اللہ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اب مریم کے شہزادے عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا گھل لنگر نیت ٹھیک ہے، مولا گھل لنگر نیت ٹھیک ہے. نہیں کاکا تیرے جیسے بندے قرآن سن کے چپ ہیں تو پھر کون بزرگ بولیں گے سارے. جوانی میں اگر دم ہے تو قرآن پہ قربان کرو سبحان اللہ کہتے ہوئے ذرا. اللہ کے نبی نے فرمایا مولا کل پوچھئے بٹیرے. اچھا دیکھنا میری طرف، تکون لنا عیدن، تاکہ عید ہو جائے. پورے قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ آیا ہے عید ہو جائے. اب مجھے بتاؤ کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، پجے بٹیرے اور مچھی آئیں تو وہ عید کر لیں تو کوئی بات نہیں. اگلا جملہ نہیں پڑھا جا سکتا. نہیں میں پھر کہتا ہوں پجے بٹیرے تے مچھی آئے تو وہ عید کر لیں تو کوئی بات نہیں. ہم حسین کے نانے کے آنے پہ عید منائیں تو کیا. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے. میں آگے چل. اچھا ایک منٹ رکنا بیٹا. میں آپ میں سے کسی بندے کو کھڑا ہو کے کہوں اپنا تعارف کرا.
آپ مجھے تعارف کرائیں گے میرا نام فلاں ہے، میری ماں کا نام فلاں ہے، کرا لو گے؟ نہیں کراؤ گے یارا، کرا لو گے؟ اور بندیاں چ کھلو کے ماں دا نام لئی دے تے پھر کدا لئی دے؟ اوہ اچھی بولو، کدا لئی دے؟ ہن میں قرآن پڑھا، اللہ بار بار فرماندا ہے قال عیسی ابن مریم، 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 عیسی ابن مریم۔ میں منت کرنا، سانو پتہ ہے مریم دا پتر عیسیٰ، پر اسی بندے کٹھے ہوئے ہیں، سب بندیاں اچھ بے کے گل کرنی ہے، تو بار بار ایدی ماں دا نام کیوں لینا ہے؟ اسی کدی بھی بندیاں اچھ اپنی ماں دا نام نہیں دساں گے۔ فرمایا تو اپنی ماں دی گل نہ کرے، نبی دی ماں ہے۔ آہا بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ یا اللہ اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا مولویاں دیاں تراویاں نہیں ہون لگیاں جنی دیرے دا نام نہیں آونا۔ مولویاں نمازاں دی فجر دیاں نمازاں جدا نام لینا ہے۔ اچھا تے مولا پھر میں من جائے دا نام لینا بھی عبادت تھے، ایدہ نام لینا بھی عبادت تھے، یعنی کسی بی بی دا نام لینا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ تو اسی چپ بیٹھے ہو، میں کیویں کی گل کرانگا یار؟ یعنی کسی بی بی دا نام لینا بھی اللہ دی عبادت ہو سکتا ہے؟ نہیں جملہ وزنی ہے، رہنے دو، تمہارے والی بات ہی نہیں ہے یار، چھوڑ دیتے، نہیں کریں گے یار، چھوڑو بھی، کیا بات کر دی ہے تم نے؟ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کسی بی بی دا نام لینا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے ٹھیک سمجھیں، اس بی بی دا نام ہی میری عبادت ہے، تاکہ زمانے والے انہوں سمجھ آ جائے اگر مریم دا ذکر اللہ دی عبادت ہے، پھر محمد دی دا ذکر کیسے عبادت ہوگا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے چلنا چاہوں۔ بھائی میں کیسے عرض کروں، کیسے آگے چلوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موسیٰ نہیں، دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں آپ بزرگوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہو تو بزرگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، یہ تم ڈائریکٹ اللہ سے کر لیا کرو۔ دیکھیں میں سورہ یوسف کھولتا ہوں، 12 نمبر سورہ، جناب والا مکے کا قرآن ہے، قرآن یعنی مطلب کہ اہل حدیثوں کا قرآن ہے، اور یہ اہل حدیث قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے جو میرے سامنے ہے۔ میں سورہ یوسف کھول رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے، میں 97 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں 98 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 97 نمبر آیت ہے، 98 نمبر آیت ہے، آپ چپ ہے، میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ جسے قرآن سے جتنا تعلق ہے سبحان اللہ اتنا کہا کرو گا۔ بھائی یعقوب کے بچوں کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم تو غلطی پر ہیں، بھائی تو ہمارا نبی ہے، میٹنگ کی یعقوب کے بچوں نے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ معافی کس سے؟ آواز ہی نہیں آئی، اتنا ہولا اللہ کا نام تو نہ لو، اللہ دا ناجے اچھی بولو۔ ہاں کس سے معافی؟ ہاں تو یا اللہ پھر فرمایا کالو 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 یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جی، ابا جی۔ میں منت کرنا مولا گل تیری معافی دی سی وچ ابا جی کتوں آ گئے؟ فرمایا خاموش نبی زادے ہیں، خاموش نبی زادے ہیں، تم نے جملہ ضائع کر دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں نبی زادے ہیں۔ یا اللہ تو پھر فرمایا آنے والی نسلوں کو بتانے لگے ہیں اگر اللہ ناراض ہو جائے تو راضی کیسے ہوتا ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو راضی کیسے ہوتا ہے۔ تو یا اللہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا آگے پڑھو، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین۔ تو انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے گناہوں کی معافی طلب کرے، یعنی آپ ہمیں معافی لے دے۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ یہ تو بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں،
याकूब तो नबी है। हाय बोलो बोलो जिसे समझ आ रही है बात। या अल्लाह ये तो बच्चे हैं, याकूब तो नबी है। याकूब ने तो कहा होगा ना मुझे क्यों डालते हो। याकूब ने तो कहा होगा कि किताब मेरे ऊपर उतरी है उसको पढ़ के माफी मांग लो। याकूब ने तो कहा होगा नफल पढ़ो माफी मांगो। कहा नहीं, याकूब ने ये नहीं कहा, वो नबी था। तो या अल्लाह याकूब ने क्या कहा। फरमाया अगली आयत पढ़ो ताकि पता चले याकूब ने क्या कहा। अब आप चुप है, मैं अगली पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है याकूब ने अपने सीने पे हाथ रखा, काला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, और कहने लगा काका घबराओ ना, घबराओ ना, मैं हूं ना। ठंडा बोलते हो, मैं फिर जुमला कह रहा हूं। याकूब ने कहा काका घबराओ ना, मैं हूं ना। बस मैं समझाना चाहता हूं जो अपने बच्चों में बैठकर कहे घबराओ ना, मैं हूं ना, उसे याकूब कहते हैं। जो अल्लाह की कचहरी में कयामत वाले दिन सारी कायनात को कहो घबराओ ना, मैं हूं ना, उसे मोहम्मद कहते। नहीं, ये इतना ठंडा नारा तो गुजरांवाला तक नहीं जा सकता भाई। यानी को 8 मिनट 11 कितना 8 मिनट 11 में होने में कितने थे। हाँ, यानी कि फिर 28-29 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। मैं 20 को मिनट और पढ़ना चाहता हूँ। 50 मिनट थोड़ा नहीं होता, बहुत है। आज शॉर्ट कर लें, थका हुआ हूँ। शादी है, घर जाना है, सुबह मुझे फर्स्ट टाइम जाके फैसलाबाद पढ़ना है। तो 50 मिनट थोड़ा तो नहीं है। अभी 20-25 आयतें तो और पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह तो ठंडा कह रहे हो ना जी। ठीक हो गया जी। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। हमें कहते हैं बुजुर्गों के पास जाते हो, बुजुर्गों को दुख सुनाते हो, बुजुर्गों से मांग। नहीं, रुकना रुकना, मुझे सूरह आराफ याद आ रही है। 7 नंबर सूरा है। मैं 133 नंबर आयत को लेना चाहता हूं। मैं 134 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। अब कुरान सुन के किसी का मुंह 34 नंबर होता है तो मेरा क्या कसूर है। जिसका कुरान सुन के चेहरा गुलाब की तरह खिलता है वो सुभान अल्लाह कहो। नौजवानों, अहले हदीस कुरान है मेरे हाथ में। मक्के की तफसीर ले रहा हूं मैं आज। सारी तकरीर मक्के से करूंगा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फारसलना अलैहिमुत तूफाना, फिर हमने उस पर तूफान भेजा। मुर्शिद करीम थोड़ी सी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं सबक सुना रहा हूं आपको। फारसलना अलैहिमुत तूफाना, फिर हमने फिरौन पर तूफान भेजा। वल जरादा, फिर टिड्डियां भेजी। वल कुम्मला, फिर जुमे भेजी। व दफादिया, फिर मेंढक भेजे। व दम्मा, फिर खून भेजा। आयात मुफस्सलात, अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब, ये मेरी खुली जलाल की निशानियां थी। अच्छा तो मौला फिर फरमाया फस्तकबरू, वो फिर भी अकड़ता था, वो फिर भी अकड़ता था। या अल्लाह किला कलर वाले रहने हैं, बंदे नू आकड़न नहीं देंदे। आकड़न तो पहला मार छड़ने आ। ते तू अल्लाह होके पे फरमाना मैं अजाब कर लिया, फिर 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 9 बारी। ते फिर तू फरमाना वो फिर भी आकड़दा सी, वो बच किवें जांदा सी। फरमाया कदी ना बचदा, अगली आयत ते पढ़ो।
بھائی اگلی آیت پڑھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ جب عذاب وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اللہ مطلب جب بھی اس پر کوئی عذاب آتا تو یوں کہتے سارے اہل حدیث لکھ رہے ہیں، یوں کہتے ساری قوم نو کہندا اے عذاب آ گیا بچنا جی، انہوں نے کہا بچنا آ جاؤ اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ تو مولا پھر فرمائے معلوم تھا، لانتی تھا، مردود تھا، مشرکوں کا گرو تھا۔ اچھا مولا تو پھر فرمائے بس موسیٰ کے دروازے پہ آ کے کہتا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نہیں میں اگلا جملہ پڑھ سکتا، یا موسیٰ۔ اب بادشاہ وہ لانتی ہو کہ اللہ کے جلال سے یا موسیٰ کہہ کے بچ سکتا ہے، ہم امتی ہو کے یا محمد کہہ کے نہیں۔ بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جس کے سینے میں قرآن کا نور اترا ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ اب اللہ فرماتا ہے قالو یا موسیٰ، آگے کہتا ہے موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نہیں پڑھوں گا آگے، یا موسیٰ۔ مولا کہتا کیا تھا؟ فرمایا موسیٰ سے آگے کہتا ادعو لنا ربک، ہاتھ اٹھا دعا مانگ، نہیں تھا ہم گئے۔ اللہ فرمایا میں 9 دفعہ عذاب میں بھیجا، میں 9 دفعہ جلال میں آیا، میں نے 9 دفعہ عذاب بھیجا، میں 9 دفعہ جلال میں آیا، میں نے 9 دفعہ عذاب بھیجا۔ یہ 9 دفعہ اللہ والے کے دربارے پہ آیا، دروازے پہ آ کے اس نے 9 دفعہ موسیٰ کی دعا لی، میں نے 9 دفعہ بھیجا ہوا عذاب واپس کیا۔ مولا کیوں؟ فرمایا تاکہ امتوں کو سمجھ آ جائے موسیٰ جیسا نبی فرعون جیسے لامتی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں بھیجا ہوا عذاب اٹھانے میں دیر نہیں کرتا، محمد جیسا حبیب اگر امت کے لیے اٹھائے گا تو پھر کیسے دیر ہو جائے گی؟